کرپشن یا بددیانتی، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ دنیا کے پسماندہ ممالک کی تاریخوں کا ایک اہم حصہ ہیں، اور آج دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے مشکل حالات اور پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ یہی کرپشن ہے۔ گزشتہ برس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دنیا بھر سے 180 ممالک کو وہاں کی کرپشن کے حساب سے درجہ بندی دی، اور اسی لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے 10 ایسے ممالک کا ذکر کریں گے جہاں کی حکومت اور عوام کسی کام میں بھی کرپشن کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 10، افغانستان۔ بڑی بڑی سلطنتوں کا قبرستان کہلایا جانے والا ملک افغانستان ایک ایسا ملک ہے جسے ہر دور میں ہی تباہی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہاں آئے دن طرح طرح کے حملے چلتے ہی رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں اور ہر طرف کرپشن کا بول بالا ہے۔ آج تک اس ملک میں جو بھی کرسی پر بیٹھا، اس نے اس ملک کو بھول کر صرف امریکہ سے ڈالرز لے کر اپنی جیبوں کو بھرا اور ملک میں کھلم کھلا دھاندلی کی۔ بعض رپورٹس کے مطابق اس ملک میں امریکہ کی طرف سے عوام کی فلاح کے لیے پیسے کو کئی بار بھیجا گیا، مگر افغانستان آنے کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ نمبر 9، سوڈان۔ افریقہ کا ملک سوڈان ایک بڑا اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں کے مسلمان بھی کرپشن کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ سوڈان کے لیڈروں نے اس ملک کے سسٹم میں کرپشن کو گھول کر رکھ دیا ہے، اور یہاں کی فوج بھی ملک کو کئی سالوں سے نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ یہاں کی فوج نے 3 بار الیکشن کروایا اور تینوں بار خود ہی کو جتوا دیا، اور یوں ایک لمبے عرصے سے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے بعد آج اس ملک کے 70% لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی بھی حکومتی کام کروانا ہو تو وہ پیسے کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا، اور انہیں اپنے کاموں کے لیے حکومتی اداروں کی جیبیں ضرور گرم کرنا پڑتی ہیں۔ نمبر 8، لیبیا۔ اسلامی ملک لیبیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی خاندان نے حکومت اور نہ ختم ہونے والی کرپشن کی ہے، اور امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب لیبیا کے صدر کرنل قذافی کی حکومت کو گرایا گیا تو لوگوں کو لگا کہ اب لیبیا کے حالات بہتر ہوں گے، مگر پچھلے 20 سالوں میں اس ملک میں کرپشن سے کچھ بھی اب تک ٹھیک نہیں رہا۔ لیبیا کی سیاسی پارٹیاں ہر وقت اس ملک کے حالات خراب رکھتی ہیں تاکہ کوئی اور ان کی کرسی پر آ کر نہ بیٹھ سکے، اور وہ اکیلے ہی اس ملک کو مسلسل لوٹتے رہیں۔ نمبر 7، نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا آمرانہ مملکت کی ایک بدترین مثال ہے، جہاں پر ایک ہی خاندان کئی سالوں سے آرمی کی مدد سے حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ کوریا سے الگ ہونے کے بعد یہاں کے حاکم خاندانوں سے ملک سنبھالا نہ جا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس ملک کا برا حال ہے۔ کرپشن اور منی لانڈرنگ عروج پر ہیں، اور عوام کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب ہونا کافی مشکل ہے۔ اس ملک کے حکمران اور فوج عوام کو دبا کر رکھتے ہیں، اور جہاں ایک طرف عوام مفلسی کی زندگی گزار رہی ہے، وہیں یہاں کی حکومت کی شان و شوکت بھی کسی سے کم نہیں، کیونکہ سبھی بڑے عہدیدار ملک کو اپنی کرپشن کے ذریعے ہر طرف سے لوٹ رہے ہیں۔ نمبر 6، ایکواٹوریل گوئنیا۔ افریقہ کا یہ چھوٹا سا ملک اب کرپشن میں اس قدر بڑا ہو چکا ہے کہ کرپشن اب یہاں کے لوگوں کی ایک ہابی بن چکی ہے۔ یہ ملک تیل کی دولت سے مالا مال ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس ملک میں بھی تیل نکل آئے وہ ملک امیر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کرپشن کی وجہ سے سب کچھ اس سے بالکل الٹ ہے۔ یہاں کی حکومت تیل کا صحیح استعمال نہیں کرتی اور غریب عوام کا خون چوس کر ہر وقت عیاشیوں میں مصروف رہتی ہے۔ نمبر 5، یمن۔ یمن میں کرپشن کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام اور آئین اور قوانین کا نہ ہونا ہے۔ یہاں کی سیاسی پارٹیاں صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے ملک کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق پر زیادتیاں کشمیر اور فلسطین کے بعد یمن میں ہی ہوتی ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سے تیل کے ذخائر بھی نکالے تو جاتے ہیں، لیکن نکالنے کے بعد وہ کہاں غائب کر دیے جاتے ہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں، اور یمن میں چلنے والی سیول وار بھی یہاں کے برے حالات اور کرپشن کی ایک بڑی وجہ ہے۔ نمبر 4، وینیزویلا۔ وینیزویلا کرپٹ ترین ممالک کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتا ہے، جہاں کی جمہوری حکومت اب دم توڑ چکی ہے اور فوجی حکومت کی کرپشن کو روکنے کا کوئی راستہ اس ملک میں اب نظر نہیں آتا۔ پچھلے 10 سالوں سے یہاں فوجی حکومت کا راج ہے اور ان 10 سالوں میں اس ملک کے پلے اب کچھ بھی نہیں رہا، اور یوں وینیزویلا جو کبھی ساؤتھ امریکہ کا سب سے خوشحال اور خوبصورت ملک ہوا کرتا تھا، اب اس کے پاس جرائم اور کرپشن کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وینیزویلا جہاں ایک طرف یہاں کے کرپٹ حکمرانوں کے لیے جنت ہے، وہیں یہاں کی غربت سے لڑتی عوام کے لیے کسی بدترین جہنم سے کم نہیں۔ نمبر 3، سیریا۔ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل جنگی صورتحال، کسی اچھی حکومت کا نہ ہونا اور فوج کی سیاست میں مداخلت نے شام کے حالات کو بگاڑ کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ شدید ترین کرپشن سے بھی یہ ملک آج سخت معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ شام کے صدر بشر الاسد اور ان کے کزن نے مل کر اس ملک کو یوں بے رحمی سے لوٹا کہ اب اس ملک کا ترقی کرنا کافی مشکل ہے۔ شام کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ صبح کو اگر آپ اپنا کوئی کام کروانے نکلتے ہیں اور حکومت کو اس کا حصہ نہیں دیتے تو شام کو حکومتی افراد آپ کے گھر اپنا حصہ لینے خود ہی پہنچ جائیں گے، جو کہ غنڈہ گردی کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ نمبر 2، ساؤتھ سوڈان۔ ساؤتھ سوڈان آج سے 10 سال پہلے ملک سوڈان سے الگ ہو کر آزاد ہوا، مگر اس کے بعد رشوت اور کرپشن نے اس ملک کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل خانہ جنگی کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہی کا شکار ہے۔ یہاں پر کچھ بھی بغیر لیے دیے شروع کرنا ناممکن ہے، اور تیل نکلنے کی وجہ سے یہاں کی سب سے زیادہ کرپشن بھی اسی سیکٹر میں ہوتی ہے۔ ساؤتھ سوڈان میں زیادہ تر کرپشن فوج کی وجہ سے ہے، اور اگر اس میں عوام رکاوٹ بنے تو ان پر گولی چلانے سے پہلے ایک مرتبہ بھی سوچا نہیں جاتا۔ یہاں کی عدالتیں بھی پہلے آپ کی طاقت اور سٹیٹس کو دیکھتی ہیں اور پھر اس کے بعد اسی حساب سے اپنا فیصلہ سنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، صومالیہ۔ دنیا کے سب سے کرپٹ ترین ممالک میں صومالیہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں پر جنگوں کی وجہ سے نہ صرف ملک کا سارا سسٹم تقریباً تباہ ہو چکا ہے، بلکہ یہ ملک کرپشن کا بھی ایک گڑھ ہے۔ اس ملک کے حکمران شاہی شوق رکھتے ہیں اور میڈیا کی آزادی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو اس ملک کے اندر چل رہی لوٹ مار کے بارے میں بہت ہی کم جاننے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کے اندر سب سے بڑی سزا کرپشن اور رشوت خوری کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ملک کے اندر کئی دہشت گرد گروپ، خانہ جنگی اور جگہ ٹیکس کا لین دین ایک عام سی بات بن چکا ہے۔